بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غدیر، قرآن حدیث اور ادب میں، اور یہ ہے اس کی جلد نمبر 2۔ اور اس کتاب میں ہم نے اب تک عندلیبان غدیر کے عنوان سے پہلی صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری کے عندلیبان غدیر کے بارے میں بہت کچھ جان لیا، اور اب ہم آغاز کر رہے ہیں صفحہ نمبر 273 سے عندلیبان غدیر تیسری صدی ہجری، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 23۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر 273 پہ لکھا ہے عندلیبان غدیر تیسری صدی ہجری۔ یہاں پر 2 نام ہیں اس صفحے کے اوپر، اور 2 ہی نام ہیں جن کے بارے میں ہم تیسری صدی ہجری کے عندلیبان کے بارے میں جانیں گے۔ وہ نام ہے نمبر 1 ابو تمام تائی، الف بے واو تے میم الف توئے الف حمزہ چھوٹی ہے، اور دوسرے نمبر پہ نام ہے دابل خزائی، دال عین بے لام خے زے الف عین چھوٹی ہے۔ اس صفحے پر بس یہی لکھا ہے۔ پھر 274 صفحہ خالی ہے۔ 275 صفحے پہ سب سے پہلے نام لکھا ہے ابو تمام تائی۔ آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے 73 شعروں پر مشتمل قصیدہ ہے، اور یہ ہے دیوان ابو تمام تائی۔ صفحہ نمبر 143 پر یہ اس کا مطلب حوالہ یہاں پہ یہ دیا گیا ہے۔ اب پھر سے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے 73 شعروں پر مشتمل قصیدہ ہے۔ علامہ امینی نے 45 اشعار نقل کیے ہیں۔ موضوع ولایت سے متعلق اشعار مندرجہ ذیل ہیں۔ آئیے یہاں پر انورٹڈ کاما میں ہم ان اشعار کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما: تم نے فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ خیانت و غداری جیسے برتاؤ کیے۔ اس سے قبل وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دھوکہ دہی اور فریب کاری کے بے انداز مصائب انڈیل چکے تھے۔ تم نے ان پر پرانی اور نئی جنگیں چھیڑ دیں کہ اس سے قبل کبھی اس کا سابقہ پیش نہ آیا تھا۔ موقع افتخار میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور داماد تھے کہ ان جیسا نہ تو بھائی ہوگا اور نہ داماد۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر علی علیہ السلام کی وجہ سے اس طرح مضبوط کی گئی جس طرح ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی کمر مضبوط کی گئی۔ ہمیشہ مصائب کی تاریکیوں میں انہوں نے اپنے چہرے کی نمایاں فتح و نصرت کی روشنی پھیلائی۔ وہ ہر مارکے میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی کند نہ ہونے والی براہنہ شمشیر تھے۔ کون سا مذموم ہاتھ جسے انہوں نے نہ کاٹا ہو، اور کون سا گمراہ چہرہ تھا کہ جس پر انہوں نے داغ نہ لگایا ہو۔ وہ ایسی پناہ تھے جہاں دینداروں کو امن اور بے دینوں کو لرزہ تھا۔ خطرناک سرحدوں پر ان کی وجہ سے ہلاکت کی بندش تھی۔ وہ دشمن کی زمین کو سرحد بنا دیتے تھے۔ احد و بدر میں جہاں پیادہ و سواروں کا ہنگامہ تھا، پھر جنگ حنین، بنی نذیر، خیبر اور خندق میں تو عمروں نے میدان میں دھوئیں اڑا دیے تھے۔ ان موقعوں پر خون برساتی تلواروں اور نیزوں کی مصیبت دفع کی۔ یہ وہ مارکے تھے کہ ان میں مصیبتوں کو دفع کرنے والا خدا ہی تھا، حالانکہ حالات و معاملات پیچیدہ تر ہوتے جاتے تھے۔ ہم آگے ہیں پیج 276 پر۔ لکھا ہے کہ اور غدیر کے دن حق والوں پر حقیقت پوری طرح آشکار ہو گئی۔ دن چڑھے، نہ حجاب باقی رہا نہ پردہ۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو حق کی دعوت دی تاکہ نیکی ان کے قریب ہو اور برائی دور ہو سکے۔ علی علیہ السلام کے بازوؤں کو تھام کر اعلان فرمایا کہ یہ تمہارے مولا اور ولی ہیں۔ کیا تم نے اعلان کا متن سن لیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس اعلان کے ساتھ لوگوں کے کینہ و عناد کا صبح و شام سامنا کرتے رہے تاکہ ان پر حق آشکار ہو سکے اور وہ لوگ بھی آشکارا حق قبول کر سکیں۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ حوالہ ہے علامہ امینی نے 45 اشعار نقل کیے ہیں۔ والد عالم نے 24 شعر سے 20 اشعار کا ترجمہ کیا ہے، یہ حوالے میں لکھا ہے۔ اور اب ہم نے یہ مکمل پڑھ لیا ہے۔ اس کے آگے پھر اگلی ہیڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے شعری تتبع یا تتبع تے بے عین۔ لکھا ہے اس قصیدے میں کسی صاحب نظر کو غدیر کی شناخت میں دشواری کا سوال ہی نہیں ہے۔ کتب حدیث و سیر کا واضح بیان جس عظیم واقعے کی طرف ہوتا ہے اس شعر میں اسی کی طرف اشارہ ہے، لیکن ڈاکٹر ملہم ابراہیم نے شرح دیوان ابو تمام میں یوم الغدیر استوزا الحق اہلہ کی شرح کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوم غدیر ایک مشہور واقعہ جنگ کی طرف اشارہ ہے، اور پھر یمدہ بزب
اہی و یعلم انہو میں دور کی کوڑی لاتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ غزوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھی، اور یمدو بزبعیہ کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کی مدد و نصرت کی، اور ان میں ہا کا ورڈ بھی انورٹڈ کاما میں ہا کی ضمیر امام علی علیہ السلام کی طرف پھرتی ہے۔ اس طرح جمع کا مطلب یہ ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد و نصرت کی، اور یہ جانتے تھے کہ آپ ولی ہیں، آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تنہا مددگار و ناصر غدیر میں تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کی مدد و نصرت کی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ میرے بعد امت کے ولی و خلیفہ ہوں گے۔ یہ ہے حقیقت، کیا آپ جانتے ہیں؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس شخص سے کون پوچھے کہ اس مشہور غزوہ کا نام کس کتاب میں درج ہے، اس کے واقعات کیا ہیں۔ تمام ارباب سیرت نے غزوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشاندہی تو کر دی ہے۔ یہ خیالی جنگ غدیر کہاں سے پیدا ہو گئی جس میں علی علیہ السلام و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے کی مدد کی؟ مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر ملہم کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا، البتہ حقیقت غدیر چھپانے کی سعی میں اپنا کلیجہ ضرور ٹھنڈا کر لیا، شاید یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کا علمی محاسبہ نہیں کیا جائے گا۔ ہم آگے ہیں اب کتاب کے پیج 277 پر۔ لکھا ہے البتہ زمانہ جاہلیت کا ایک مشہور دن ہے جس میں درید بن سما، سواد میم اور ہے اور میم پر تشدید ہے، جس میں درید بن یا درید بن سما فتح مکہ کے بعد حالت کفر میں مرا تھا۔ اس نے قوم اطفان عین توئے فعل فنون پر انتقامی شورش کی، بنی ابس عین بے سین بنی ابس کے سائدہ بن مرا کو قتل کر کے زواب بن اسما زال واو الف بے زواب بن اسما ہشمی کو قید کر لیا۔ بنی جشم نے فدیہ دے کر چھڑانا چاہا لیکن وہ راضی نہ ہوا اور وہ اپنے بھائی عبداللہ سے قتل کرا دیا۔ پھر تو بنی مرہ اور بنی ثعلبہ و اطفان پر اس جنگ کی وجہ سے مصیبتوں کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے۔ آغانی کے مطابق یہ جنگ 18 ذی الحجہ غدیر کے دن واقع ہوئی۔ اس سلسلے میں درید کے اشعار بھی ہیں اور یہاں پر حوالہ ہے آغانی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 6 اور جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 14 اور 15۔ پھر لکھا ہے کہ عقد الفرید میں پیراگراف تو اگلا شروع ہو گیا ہے، ساتھ لکھا ہے عقد الفرید میں بھی زمانہ جاہلیت کی جنگوں میں سے ایک جنگ روز غدیر قلیاد، یہ انورٹڈ کامے میں لکھا ہے جنگ روز غدیر قلیاد، ہجے کر دیتے ہیں، جنگ روز غدیر تو آسان ہے، قاف لام یہ الف دال قلیاد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس جنگ کے متعلق ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ قبائل نے آپس میں صلح کر لی تھی لیکن بنی ثعلبہ صلح پر آمادہ نہ ہوئے اور وہ انتقام پر تلے ہوئے تھے۔ پھر وہ قطن قاف توئے نون یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، وہ قطن سے غدیر قلیاد بھی انورٹڈ کاما میں ہے، قاف لام یہ الف دال، وہ قطن سے غدیر قلیاد میں آئے۔ بنی ابس نے وہاں پہلے پہنچ کر پانی پر قبضہ کر کے بندش عاب کر دی کہ جانور بھی پیاسے مر جائیں۔ بنی ثعلبہ کے اوف و معقل نے، اب ہجے کرتی ہوں، عین واو فے واو اوف و میم عین قاف لام نے ان کی مدد کی۔ انہی کے متعلق زہیر نہیں ہے، زہیر زے ہے یہ رے کہ کچھ اشعار ہیں اور یہاں پر حوالہ ہے عقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71 صفحہ نمبر 5 اور صفحہ نمبر 99۔ اب یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ کلمہ قلیاد کے متعلق معجم البلدان اور بلوغ العرب میں کہا گیا ہے کہ یہ عرب کے مشہور دنوں میں سے تھے اور یہاں پر حوالہ ہے معجم البلدان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 154 بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 393 اور بلوغ العرب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہ تھی وہ تفصیل، اس میں نہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ ہے نہ وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس داستان سے داستان غدیر کا کوئی تعلق ہی نہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھنے درختوں کے سائے میں 1,00,000 سے زائد افراد کے درمیان اعلان ولایت علی علیہ السلام فرمایا۔ کیا ابو تمام جیسے دانشور سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ مدح علی علیہ السلام میں قصیدہ کہہ کے ایسے واقعے کی طرف اشارہ کرے کہ جس کا علی علیہ السلام سے کوئی تعلق ہی نہیں؟ پھر یہ کہ ابو تمام نے بدر و احد و بنی نذیر، خیبر و خندق کو نظم کر کے اس مصرے پر اپنی بات ختم کی اور مصرع ہے مشاہد کان اللہ کاشف کر بہا،
اور اس کے بعد کے شعر میں شمشیر کی بات نہیں بلکہ زبان و اعلان کی منقبت نظم کر کے و یوم الغدیر استوز الحق اہلہ کہا۔ اچھا، ہم آگے ہیں اب پیج نمبر 278 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے حالات زندگی۔ لکھا ہے ابو تمام حبیب بن اوس تائی کا سلسلہ نسب 27 پشتوں کے بعد، اب یہ ورڈ یغرب ہے یا یزرب ہے، بن قحطان، قاف ہے تو الف نون سے مل جاتا ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ خطیب بغدادی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 248۔ پھر لکھا ہے جاہز کے بقول وہ ممتاز ترین شیعہ اور اپنے عہد کے منفرد شیعی ادیب اور ماہر لسانیات تھے، اور اس کا حوالہ ہے فہرست نجاشی صفحہ نمبر 102 اور بریکٹ میں لکھا ہے 141 اور حدیث نمبر 367۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اسلوب شعر اور کلاسیکی ادب پر مکمل عبور حاصل ہونے کے متعلق سب کا اتفاق ہے، اور نہ ہی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہونے پر کوئی اختلاف ہے۔ قوت حافظہ و ذہانت بلا کی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ 4000 شعری دیوان حفظ تھے، مفردات و قطعات اور قصائد اس کے علاوہ ہیں، اور یہ اس کا حوالہ ہے مراعۃ الجنان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102 اور بریکٹ میں لکھا ہے وفیات یا دفیات سن 231 اور ہجری، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اگلے پیراگراف پہ لکھا ہے معاہد التنسیس میں ہے کہ قصائد و قطعات کے علاوہ 14,000 ارجوزہ اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے چھوٹی بہر کے اشعار ارجوزہ کے بارے میں لکھا ہے، بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، لکھا ہے یاد تھے، اور اس کا حوالہ لکھا ہے معاہد التنسیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 اور حدیث نمبر 6۔ تکلمہ تے کاف میم لام ہے، تکملہ یا تکملہ میں ہے کہ انہوں نے 500 عظیم شعراء کو گوشۂ گمنامی میں پہنچا دیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ یہ اصلاً شامی تھے، وہاں کے قصبہ جیدور جیم یہ دال واو رے کے مضافات میں واقع گاؤں جاسم میں پیدا ہوئے، جیم الف سین میم میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ کو ندوس اتار کہا جاتا تھا، نون دال واو سین اور عین توئے الف رے، ندوس اتار کہا جاتا تھا، پھر انہیں ندوس کہا جانے لگا۔ دائرۃ المعارف الاسلامیہ میں ہے کہ ان کے باپ نصرانی تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کا بچپن مصر میں گزرا، وہاں مسجد جامعہ میں پانی بھرتے، پھر بزم ادبا الف دال بے الف اور حمزہ میں بیٹھنے لگے اور شعری تذکروں سے بہرہ مند ہوئے تو فہم و فراست نے شعری ذوق چمکایا، شہرہ دور دور ہوا اور خلیفہ معتصم تک خبر پہنچ گئی، اس نے سمن رائے اور بریکٹ میں لکھا ہے سامرا میں بلوایا، ابو تمام نے وہاں اس کی مدح میں چند قصائد سنائے جسے سن کر انعام دیا اور تمام درباری شعراء میں برتری دے دی۔ وہ وہاں سے بغداد آئے اور عراق و ایران میں آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محمد بن قدامہ نے قزوین میں انہیں دیکھا کہ ادبا و علماء سے ان کی گاڑھی چھنتی تھی اور وہ رہن سہن، حسن و اخلاق اور شرافت نفس سے پوری طرح آراستہ تھے۔ اب آ گئے ہم پیج نمبر 279 پر، پھر لکھا ہے یہاں پر کہ حسین بن اسحاق نے بہتری سے کہا، اب یہ جو بہتری ہے یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے، بے ہے تیرے چھوٹی ہے سے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ابو تمام سے اچھے شاعر ہیں، تو جواب دیا کہ بخدا یہ بات نہ تو مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ابو تمام کو نقصان پہنچا سکتی ہے، میں تو اسی کی روٹیاں توڑتا ہوں، کاش جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہو جاؤں، لیکن میں اس کا تابعدار اور ذلہ خوار ہوں، ذیلام ہے ذلہ خوار ہوں، اس نے میری ہوا باندھی ہے، میری زمین اس کے آسمان سے بہت پست ہے۔ حوالہ ہے تاریخ خطیب بغدادی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 248۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ابو تمام حمس ہے میم سواد میں تھے تو بہتری نے ابتدا میں ان کو کلام دکھایا، اشعار سنائے، ابو تمام نے اس پر توجہ دی، جب سبھی چلے گئے تو بہتری نے کہا کہ یہاں جتنے افراد نے شعر سنائے ان میں تمہارے اشعار سب سے اچھے تھے، پھر تمہاری عادت سقیم کیوں ہے، سین قاف یہ میم کیوں ہے، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اس نے ناداری کا شکوہ کیا تو ابو تمام نے باشندگان معارۃ النعمان، ہجے کر دیتے ہیں یہ کیونکہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، میم این رے گولتا الف لام نون این میم الف نون، معارۃ النعمان کو خط لکھ کر اس کی صداقت کی تعریف کر کے سفارش کی۔ بہتری نے
تاکید کی کہ ان کی شان میں اشعار کہہ کر لے جاؤ۔ ان لوگوں نے ابو تمام کے خط کی وجہ سے بہتری کا بڑا احترام کیا اور 4000 درہم وظیفہ مقرر کر دیا۔ یہ بہتری کو بہت پہلی دولت نصیب ہوئی تھی۔ اس کے بعد ابو تمام بہتری کو سراہتے رہے اور وہ بھی ان سے چپک گیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ بہتری سے پوچھا گیا کہ تم بڑے شاعر ہو یا ابو تمام؟ اس نے کہا کہ ان کے اچھے اشعار میرے اچھے اشعار سے بہتر ہیں اور ان کے پست اشعار میرے پست اشعار سے بہتر ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے ابو الاعلیٰ معاری، الف بے واو الف لام عین لام الف اور حمزہ اور میم عین رے چھوٹی ہے۔ ابو الاعلیٰ معاری سے پوچھا گیا کہ ابو تمام بہتری اور متنبع میں کون اچھا شاعر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابو تمام اور متنبع تو دانشور ہیں، صرف بہتری شاعر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار بہتری نے ان کے سامنے شعر پڑھا۔ ابو تمام نے کہا کہ تو میرے بعد امیر الشعراء ہے۔ بہتری نے کہا یہ سند میرے لیے تمام پونجی سے بہتر ہے۔ ابن معتز کہتا ہے کہ ابو تمام کے تمام اشعار اچھے ہیں۔ وہ مسلم بن ولید صریح غوانی اور ابو نواس کے اشعار کو بہت سراہتے تھے۔ حوالہ ہے طبقات الشعراء صفحہ نمبر 284۔ اور اب ہم کتاب کے پیج نمبر 280 پر آ گئے ہیں۔ یہاں لکھا ہے عمارہ بن عقیل کے سامنے ابو تمام کے یہ اشعار پڑھے گئے۔ اب یہ جو اشعار ہیں یہ عربی میں ہیں، اس کے بعد کیا لکھا ہے وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ چیخ پڑا، اگر شعری خوبی، حسن الفاظ اور لطافت معنی کا نام ہے تو شاعر صرف ابو تمام ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی شاعر ہو تو میں نہیں جانتا۔ اور یہ ہے حوالہ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 22 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 157۔ پھر لکھا ہے مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 181۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ ابو تمام کی زبان میں لکنت تھی۔ ابن معدل یا ابو الامیسل ہجے کرتے ہیں۔ ابن معدل تو آسان ہے، میم عین دال لام، اور ابو الف بے واو الف لام عین میم یہ شین لام ابو الامیشل نے اس بارے میں کہا۔ اب یہ جو کہا ہے وہ عربی میں شعر ہے، اس کے نیچے ترجمہ لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ اے شاعری کے پیغمبر خدا اور اے عیسیٰ بن مریم، تم تمام مخلوقات میں بہترین شاعر ہو جب تک بات نہ کرو، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے ابو تمام نے امراء خلفاء کی بڑی نفیس مدح کی ہے۔ ابو تمام نے مندرجہ ذیل افراد سے اشعار نقل کیا ہے۔ اب نام ہے صہیب شاعر، سواد ہے یہ بے صہیب یا صہیب شاعر۔ پھر ہے اگلا نام ہے عین تو الف عطاف، پھر ہے کرامہ کاف الف میم ہے، پھر ہے ابو عبد الرحمن، پھر ہے سلامہ سین لام الف میم ہے بن جابر محمد بن خالد۔ پھر لکھا ہے مندرجہ ذیل نے ان سے روایت کی ہے خالد بن شرید، ولید بن عبادہ بہتری، محمد بن ابراہیم بن عتاب عین تے الف بے عتاب اور عبدی بغدادی۔ اور یہ حوالہ ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 18 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 152 اور مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 178 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہتے ہیں کہ جب اس نے محمد بن عبد الملک بن زیاد کی مدح میں یہ شعر پڑھا، جو شعر ہے اس کے آگے لکھا ہے کہ ابن زیارت نے ابو تمام سے کہا کہ تم اشعار کو اس طرح جواہرات لفظی سے سنوارتے ہو کہ دوشیزہ کے گلوب بند سے بھی زیادہ حسین معلوم ہوتے ہیں۔ ابو تمام کی ذہانت، جودت جیم واو دال تے جودت اور ذکاوت زال کاف الف واو تے ذکاوت کو دیکھ کر عظیم فلسفی کندی نے کہا تھا کہ اس کی جوانی میں موت ہو جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ جواب دیا کہ اس کی تیزی فہم اور روحانی ذکاوت جسم کو اس طرح کھا جائے گی جیسے شمشیر ہندی نیام کو کھا جاتی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے دفیات العیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16 اور حدیث نمبر 147۔ پھر ہم آ گئے ہیں پیج 281 پہ۔ پھر لکھا ہے کہ سولی سواد واو لام چھوٹی ہے اور سولی کا بیان ہے کہ ابو تمام نے احمد بن معتصم کی مدح میں قصیدہ پڑھا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے
جو کہ دیا گیا ہے اب اخبار ابی تمام صفحہ نمبر 231۔ اب جو شعر لکھا ہے وہ تو ظاہر عربی میں ہی ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ کندی نے وہیں ٹوکا، امیر تمہاری توصیف سے کہیں بلند ہے۔ یہ سن کر ابو تمام نے ذرا گردن جھکائی اور سر اٹھا کر یہ شعر پڑھا۔ اب جو شعر ہے اس کے نیچے اس کا ترجمہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ کمتر مثالوں پر ناپسندیدگی کا مظاہرہ نہ کرو، کیونکہ خدا نے اپنے نور کی مثال قندیل اور شمعدان سے دی ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے لوگ اس کی ذہانت اور سرت فہم سین رے عین تے فہم پر اش کرنے لگے۔ اب سامعین آگے چلتے ہیں، یہاں پر ہیڈنگ ہے ابو تمام کا شعری دیوان۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہتے ہیں کہ ابو تمام نے اپنا شعری دیوان مرتب نہیں کیا تھا، لیکن بظاہر عثمان بن مثنیٰ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں دیوان مرتب کر لیا تھا۔ حوالہ ہے بغیت الوعات، بے غین یہ تے ہے اور الف لام واو عین الف اور گول تا، اور صفحہ نمبر 324، پھر بریکٹ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136 اور حدیث نمبر 1634، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ جن بلند پایا ادبا نے اس دیوان پر شرح و تلخیص اور ترتیب کا کام کیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ انورٹڈ کاما میں نام ہے۔ آئیے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر نام کے ساتھ بیچ میں کاما ہے، اور یہ کم از کم میں اب یہ چیک کر رہی ہوں پورا پیراگراف ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما ابو الحسن محمد بن ابراہیم بن کیسان، میم بریکٹ میں لکھا ہے میم 320، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ نیکسٹ نام ہے ابو بکر محمد بن یحییٰ سولی، سواد واو لام چھوٹیے، میم 335، علی بن حمزہ اصفہانی، ابو محمد بن احمد ازہری، حسن بن بشر آمدی، حسین بن محمد رافعی، وزیر حسین بن علی مغربی، ابو ریحان بیرونی، ابو الاعلیٰ معری، ابو زکریہ تبریزی، ابو البرکات بن متوفی، ابو فتحہ نصر بن محمد، ابو الحجاج یوسف بن محمد انصاری، محی الدین خیاط، ڈاکٹر ملہم ابراہیم اسود، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اور حوالہ بھی ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے، لیکن ساتھ ساتھ بتا دوں کہ ہم آگے ہیں پیج نمبر 282 پر۔ حوالے میں 3 لائنیں ہیں، مطلب اتنی زیادہ کتابوں کے نام ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ ان ناموں کے جہاں پہ لکھے گئے ہیں وہ یہ نام ہمیں کن کن کتابوں میں ملیں گے۔ فہرست ابن ندیم صفحہ نمبر 235، بریکٹ میں لکھا ہے 190۔ پھر اگلا ہے فہرست نجاشی صفحہ نمبر 102، بریکٹ میں لکھا ہے 141، نمبر حدیث نمبر 367، بریکٹ کلوز۔ اگلا لکھا ہے طبقات ابن ابی اسیبت، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20۔ پھر نیکسٹ ہے تاریخ ابن خلقان، خ لام کاف الف نون، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 اور حدیث نمبر صفحہ نمبر 30 اور 133، اور اسی کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 اور حدیث نمبر 47، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلا نام ہے بقیت الوعات، الف لام واو عین الف اور گول تا، صفحہ نمبر 324، 404 اور 423، اور اس کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315 اور حدیث نمبر 4064، اور اگلا صفحہ نمبر 359 اور حدیث نمبر 2189، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہوا ہے۔ اگلا نام ہے کتاب کا کشف الظنون، زوئے نون واو نون، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 770، اور آخری نام ہے معجم المطبوعات، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 296 اور 297۔ تو یوں ہم نے یہ حوالہ جات پڑھ لیے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ مطبوعہ دیوان بظاہر سولی، سواد واو لام چھوٹی ہے، یہ سولی ہے یا سولی کی ترتیب کے مطابق ہے جو حروف تہجی کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے، لیکن اس میں بہت سے اشعار ساقط کر دیے گئے ہیں، کیونکہ نجاشی کے مطابق ابو تمام نے بہت سے اشعار اہل بیت علیہم السلام کی مدح میں کہے ہیں۔ اب یہاں پر حوالہ ہے رجال نجاشی صفحہ نمبر 41 اور حدیث نمبر 367۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے احمد بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے دیوان ابو تمام کا قدیم نسخہ دیکھا تھا، اس میں امام جواد علیہ السلام تک ائمہ کی شان میں قصائد تھے۔ موجودہ دیوان میں متذکرہ قصیدہ رائحہ
رے الف حمزہ یہ ہے کے علاوہ کوئی قصیدہ نہیں ہے۔ دوسری کتابوں کی طرح ناشرین نے اس کتاب کو بھی نشانہ خیانت بنا ڈالا۔ اور اس کے بعد اب یہ پیراگراف مکمل ہو گیا ہے، صفحہ وہی ہے یعنی کہ 282، اور اگلی ہیڈنگ ہے دیوان حماسہ اور شرحیں۔ حماسہ کی ہجے ہے میم الف سین ہے، اور شرحیں شین رے ہے یہ نون غنہ، اور شرح کی جمع شرحیں۔ لکھا ہے ابو تمام کے وقی واو قافیہ عین وقی آثار میں ایک دیوان حماسہ بھی ہے جس سے ہر زمانے کے اہل علم فائدہ اٹھاتے رہے۔ ابو تمام کی یہ تالیف نفیس پیرائے کلام کی مفید کتاب ہے۔ اس نے ابو الوفا ابن سلمہ کے گھر پر ہمدان میں جس وقت برف و باران کی وجہ سے پناہ گزین تھا ترتیب دیا۔ ہر باب ایک مخصوص فن کا حامل ہے۔ اس پر 27 سے زیادہ ارباب فن نے شین رے واو ہے شروع اور حواشی لکھے ہیں۔ کچھ ارباب فن نے ابو تمام کی نقل کرتے ہوئے دوانین پر بھی ترتیب دیے ہیں۔ علامہ امینی رحمۃ اللہ نے 13 ناموں کی نشاندہی کی ہے، اور ہم یہ 13 نام میرے خیال ہے ہمیں یہ بتانے جا رہے ہیں، لیکن بس صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ 13 ناموں کی نشاندہی کی ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ ابو تمام نے مندرجہ ذیل علمی و ادبی آثار چھوڑے ہیں۔ جی، اس کا مطلب ہے انہوں نے 13 نام نہیں بتائے، لیکن جو ادبی آثار جو چھوڑے ہیں وہ یہاں پہ کل 6 نظر آ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ لکھا ہے الاختیار من شعر الشعراء، نمبر 2 پہ الاختیار من شعر قبائل، نمبر 3 پہ اختیار المقطعات، نمبر 4 پہ لکھا ہے المختار من شعر المحدثین، نمبر 5 پہ نقائص جریر والاختل، اور نمبر 6 پہ لکھا ہے الفہول، الف لام فے ہے واو لام، اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس میں جاہلی و اسلامی شعراء کو جمع کیا گیا ہے، اور یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، اور اس کا حوالہ ہے فہرست ابن ندیم صفحہ نمبر 235 اور صفحہ نمبر 190۔ ہم آگے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 283 پر۔ پھر ساتھ ہی یہاں پہ لکھا ہے کہ اکثر دانشوروں نے ابو تمام کے حالات، نوادرات، خوش بزمی اور نکتہ سنجی کو سوانحی شکل میں جمع کیا ہے، اور وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ آئیے وہ پڑھتے ہیں ہم، یہ تقریباً ایک پیراگراف ہے۔ اب یہاں پہ بھی وہ نام ہیں، نام کو میں اسی طرح پڑھوں گی جیسے میں نے پہلے پڑھا تھا، کہ ابو الفضل احمد بن ابی طاہر، ابو بکر محمد بن یحییٰ، ابو قاسم الحسن بن بشر آمدی، ابو بکر محمد بن ہاشم، اور ابو عثمان سعید بن ہاشم، ابو علی احمد بن محمد، ابو عبداللہ محمد بن عمرانی، ابو الحسین علی بن محمد، ابو ضیاء بشر بن یحییٰ، احمد بن عبداللہ، الشیخ یوسف بدیعی بے دالیے این چھوٹیے، الشیخ محمد علی بن ابی طالب زاہدی، اور سید محسن امین عاملی، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ ان دانشوروں کے علاوہ جن دانشوروں نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہیں۔ آئیے نیچے اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے طبقات ابن طبقات ابن معتز صفحہ نمبر 133، فہرست ابن ندیم صفحہ نمبر 135، تاریخ طبری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 9، فہرست نجاشی صفحہ نمبر 102، تاریخ خطیب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 248، اور تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 18 سے 28، تاریخ ابن خلقان خیلام کاف الف نون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37، اور کشف الظنون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 501، اور آخری نام ہے عمل العامل صفحہ نمبر 8، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ آئیے اگلی ہیڈنگ ہم اب دیکھتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ ولادت و وفات۔ کثرت اختلاف کی وجہ سے ابو تمام کی پیدائش اور وفات کا یقینی اندازہ کرنا مشکل ہے۔ کچھ تحقیق سے قریب بات ان کے بیٹے کی ہو سکتی ہے کیونکہ گھر والے گھریلو حالات بہتر جانتے ہیں، لیکن اس میں بھی اختلاف اقوال ہے۔ کچھ اقوال یہ ہیں کہ ان کی ولادت 172، 188، 190 اور 192 ہے، اور وفات 228، 231 اور 232 ہے۔ موصل میں انتقال کا موصل ہے میم واو صاد لام، موصل میں انتقال کیا اور وہیں دفن کیے گئے ابو نحشل نون ہے شین لام، ابو نحشل بن حمید توسی نے قبر پر
قبہ تعمیر کرایا۔ علی بن جہم جیم ہے میم نے ابو تمام کا مرثیہ کہا، اور یہاں پر وہ اس مرثیے کا ایک شعر لکھا ہوا ہے جس کا حوالہ کہ دیوان علی بن جہیم صفحہ نمبر 181 ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ اور حسن بن وہب نے مرثیہ کہا۔ بعض کہتے ہیں کہ حسن بن وہب کا مرثیہ دیق الجن یا عبداللہ بن زبیر ثانی کی طرف سے منسوب ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 284 پر، جی پیج 284 پر۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ گرتے، اب ہیڈنگ آ گئی ہے، ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، لکھا ہے کہ ابو تمام جیسے راسخ العقیدہ اور مذہبی شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح ان دشمنوں کے فریب میں آ گئے جو اچھے لوگوں کو بدنام اور درخشاں چہروں کو کریہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ دشمنوں نے جن بہترین شخصیتوں کو آلودہ کرنے کی کوشش کی ان میں پرچم دار ہدایت، مجاہد و انقلابی جناب مختار بن ابی عبیدہ ثقفی بھی ہیں۔ دشمنوں کے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر ابو تمام نے جناب مختار کے متعلق یہ اشعار کہے۔ ترجمہ انورٹڈ کاما، ستم رسیدہ ہاشمیوں کے قافلے نے کربلا سے کوچ کیا اور مختار نے خونخواہی کے ذریعے ان کے زخموں پر مرہم رکھا، گرچہ وہ مختار صحیح دین پر نہیں تھے۔ اب یہاں پر گرچہ کے بعد جو لکھا ہے نا، گرچہ وہ صحیح دین پر نہیں تھے، اور لیکن وہ کے بعد بریکٹ میں لکھا ہے مختار، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے حالانکہ جو شخص بھی تاریخ و حدیث و رجال کی کتابوں کا مطالعہ کرے گا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ مختار دین و ہدایت و اخلاص کے پیشوا تھے۔ ان کا انقلاب اقامہ عدل ملحدوں کی بنیاد ڈھانے اور امویوں کے ظلم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ آئین کیسانی سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں، ان پر جو بھی تہمت لگائی گئی وہ صحیح نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام نے ان سے اپنی دلی خوشی کا اظہار فرمایا، اور خاص طور سے امام باقر علیہ السلام نے ان کی بڑی ستائش کی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں وہ اور ان کا کارنامہ ہمیشہ لائق ستائش رہا ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جید علماء نے ان کی بڑی تجلیل کی ہے۔ سید جمال الدین بن طاؤس، علامہ ہلی، ابن داؤد، فقیہ ابن نما، محقق اردبیلی، صاحب معالم، قاضی نور اللہ شاستری، شیخ ابو علی اور دوسرے علماء نے ان کی عظمت و جلالت بیان کرنے کے بعد ان پر ہونے والے الزامات و اتہامات کا دفاع کیا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ جات پڑھ لیتے ہیں، تھوڑے سے زیادہ ہیں، مطلب ایک پیراگراف سمجھ لیجئے۔ دیوان علی ابن جہم صفحہ نمبر 181، رجال ابن طاؤس خلاصۃ الاقوال ہلی بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 168 اور نمبر 2 لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا نام لکھا ہے رجال ابن داؤد بریکٹ میں صفحہ نمبر 277 اور حدیث نمبر 493 بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اگلا نام ہے کتاب کا رسالہ ذوب النظار الف لام نون ضاد الف رے، اور بریکٹ میں ہے مطبوع در بہار الانوار جلد نمبر 45 اور صفحہ نمبر 346، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا نام ہے حدیقۃ الشیعہ، اور یہاں پر بریکٹ میں اس کے آگے لکھا ہے کہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30 اور بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اگلا ہے تحریر طاؤس بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 558 اور ساتھ ساتھ لکھا ہے نون میم میم رے لکھا ہے یہاں پر، اور وہ بھی ذرا مشکل سے پڑھا جا رہا ہے، اور ساتھ میں لکھا ہے 418 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے مجالس المومنین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245 اور منتہی المقال صفحہ نمبر 364۔ تو یوں ہم نے پیج 284 پہ جو ہم پڑھ رہے تھے، جان رہے تھے اندلیبان غدیر کی جو تیسری صدی کے نام، جن ناموں میں سے ان میں پہلا نام ابو تمام تائی کے بارے میں مکمل پڑھ لیا، جو کچھ اس کتاب میں موجود تھا اس حصے میں۔
اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس نشست میں، کیونکہ یہاں پر ہم نے جب مکمل کر لیا ہے تو اس کے بعد اگلا نام داب الخزائی کو نئی آڈیو میں ساتھ مل کر پڑھیں گے، تاکہ ایک تسلسل کے ساتھ ہم پڑھیں، اور پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو سیکنڈ لاسٹ ہوگی، اور اس کے بعد اس کتاب کے اس پارٹ یعنی کہ دوسری جلد کے آخری حصے کو ہم پڑھ کے اور خدا حافظ کریں گے۔ فی الحال اس نشست سے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔